بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ آنریبل اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. میں بہت دنوں سے بڑی زبردست قسم کی تقاریر بھی سن رہی ہوں. میرے آنریبل ممبرز نے بہت اچھے پوائنٹس بنائے ہیں, لیکن مجھے یاد جو تقریر آئی اور میں نے سوچا کہ میں اس کے جواب میں جواب شکوہ کروں, وہ تھی جی جب سٹارٹ ہوا تو ہمارے یہاں ایکٹنگ جو لیڈر آف دا ہاؤس تھے اپوزیشن خواجہ آصف کی, اور میرے آنریبل ممبر نے ایک پوری لسٹ گنوائی اور اس لسٹ میں کہا کہ جی یہ تھا نواز شریف کا پاکستان اور یہ ہے نیا پاکستان, یہ تھا جو پی ایم ایل این نے کیا اور یہ ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو آبویسلی ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے, وہ 7 دفعہ پروونس میں آئے, 35 سال پروونس میں رہے, 4 دفعہ مرکز میں آئے, اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کی اس کا میں آج اسی طرح ان سے ان کا جواب دوں گی کہ جو باتیں انہوں نے کی کس ڈیلیوژن میں کی, کن فیکٹس کو لے کے کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جو سب سے پہلی بات ہے نا اسپیکر صاحب, وہ یہ کہ ترقی ہوتی کیا ہے, ڈیولپمنٹ, بجٹ, کیونکہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, بجٹ کی بحث ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ وداؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ از ان ہیومن ڈیولپمنٹ. جو ترقی عام انسان کی زندگی کو بہتر نہ بنائے وہ ترقی نہیں, تنزلی ہے. تو پہلے تو بات یہ سامنے رکھیں, اس کے پاس میرے سے جس مرضی فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر لیں. میں سب پہ تو نہیں بات کروں گی, میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, لیکن میں آئینہ ضرور دکھاؤں گی, کیونکہ لیڈر جو ایکٹنگ لیڈر تھے انہوں نے جو نکات اٹھائے ان کا جواب دینا ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ترقی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ترقی ہے, جو ورلڈ بینک یہ سارے کہتے ہیں جی 2 چیزوں سے ترقی بنتی ہے. ایک بنتی ہے کہ آپ کے عام انسان کی صحت اور تعلیم کتنی بہتر ہوئی, اور دوسری بنتی ہے کہ ادارے کتنے مضبوط ہوئے. ہیومن ڈیولپمنٹ نمبر 1, انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نمبر 2. تو میں کہوں گی کہ جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی صحت کی. تو ماشاءاللہ جو نواز شریف صاحب کا پاکستان تھا, جو میں انہی کی آنریبل ممبر کی زبان میں کہتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو 152 درجے میں پہنچا دیا. اور یہ میں 152 درجے 1000 میں سے نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں 179 میں سے, یعنی سب سے نیچے 4 دفعہ مرکز میں آ کے 35 سال صوبے میں رہ کے پاکستان کی صحت کو سب سے نیچے پہنچا دیا کہ ہمارا موازنہ کانگو کے ساتھ, ہمارا موازنہ سب سے زیادہ جو ترقی پذیر ملک قریب بھی نہیں گزرتے ان کے ساتھ تھا. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں, اور یہ شرم کی بات ہے, میں بار بار کہوں گی کیونکہ میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. اسپیکر صاحب, جو معاشرہ اپنی ماؤں اور اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکے وہ ترقی کیا, تنزلی کیا, وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے. ان سے پوچھ لیں 2017 میں پاکستان کی رینکنگ تھی مٹرنل مورٹیلٹی میں دنیا میں 2nd ہائیسٹ. ہر 20 منٹ میں ماں مرتی ہے یہاں زچگی میں, ہر 20 منٹ میں ایک ماں مرتی ہے. بہت کم ملک ہیں, 2 یا 3 ہیں جو اس سے بدتر ہیں. دوسری بات یہ بھی آپ کو ایس ٹی جی میں پتا چلے گا, یونائٹڈ نیشنز کی پبلشڈ ہے. یونیسیف نے کہا کہ جتنے بچے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ پیدائش پہ بچے جو مرتے ہیں وہ پاکستان میں مرتے ہیں. اس سے زیادہ آپ صحت کا حال اور بجٹ کا حال کیا دیکھ سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تھا نواز شریف کا پاکستان جس میں مائیں اور بچے مر رہے تھے, اور وہ اپنے بچے اور اپنی ماؤں کو لے کے باہر علاج کراتے تھے اس عوام کے ٹیکس پیئر پہ. میں بتاتی ہوں نیا پاکستان کیا ہے. نیا پاکستان کے بجٹ میں ہم نے پہلی دفعہ 72 ایئرز میں اسپیکر صاحب 5 مدر اینڈ چائلڈ اسپیشلسٹ ہاسپٹلز کا
انعقاد کر دیا ہے. 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز اٹک, میں آپ کو بتاتی ہوں, ملتان, اٹک, ساؤتھ پنجاب میں بھی, نارتھ پنجاب میں بھی, ویسٹ پنجاب میں بھی ہم نے ان علاقوں میں بنائے ہیں جہاں سب پسماندہ ہیں. 2 ہاسپٹلز آپ جا کے وزٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز نے سوال کیا کہ جہاں اتنی مائیں اور بچے مرتے ہیں, تم لوگوں نے 40 سال میں ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل نہیں بنایا. یہ تم کس قسم کی حکومت ہو؟ اس کو تم ترقی کہتے ہو جو ہر 20 منٹ بعد ایک ماں مرتی ہے, جو ہر منٹ میں ایک بچہ مرتا ہے گندے پانی کی وجہ سے. 3 لاکھ بچہ مرتا ہے واٹر بورن ڈیزیزز میں. جیسے میں بات کر رہی ہوں, اللہ کسی کے گھر کو نہ ایسے کرے, لیکن ایک بچہ ہماری بات کرتے ہوئے یہ 35 سال رہے اور انہوں نے ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنایا. تو مجھے بتائیں, کووڈ میں جب یہ بات کرتے ہیں کھڑے ہو کے کووڈ کی, جب کووڈ تھا بھی نہیں تو انہوں نے اپنی ماؤں اور بچوں کی پروٹیکشن نہیں کی. جب کووڈ شروع ہوا, اسپیکر صاحب 1600 وینٹیلیٹر تھے صرف. انہوں نے 32 سال میں 1600 وینٹیلیٹر, 50% کام کرتے تھے, 50% بند تھے. آج ہم نے 4 مہینے میں 6000 وینٹیلیٹر ڈالے ہیں, 6000 وینٹیلیٹر ڈالے ہیں جو انہوں نے 1600 وینٹیلیٹر وہاں چھوڑ کے گئے تھے. دوسری بات, ہیومن ریسورس سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے ڈاکٹر, ہمارے نرسز, ہمارے پیرامیڈکس. آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں انہوں نے ہائرنگ نہیں کی ہوئی تھی اور اپنے بندوں کو نواز کے 4 ہاسپٹلز میں اپنے بندوں کو دیا ہوا تھا. 28,000 ویکنسیز تھی. یہ رپورٹڈ ہیں, یونائٹڈ نیشن سے رپورٹڈ ہیں کہ 28,000 امپورٹنٹ ویکنسیز تھی. ہم نے آ کے پچھلے سال ہی 28,000 نوکریاں دی, میرٹ پہ ڈاکٹروں کو, نرسوں کو, ہر ایک کو ہائر کیا. اگر وہ ہم ہائر نہ کرتے, آج جو راجہ پرویز اشرف صاحب اور خواجہ آصف صاحب, جب انہوں نے مجھے سوال کیا تھا فیبروری میں کہ ووہان میں آ گیا ہے اور تم فوراً واپس بلاؤ وہاں سے, اور امریکہ نے واپس بلا لیا ہے اور ایران نے واپس بلا لیا ہے, آج اگر وہ یہ بلا لیتے اور ہم ان کو وہاں کہتے کہ یہ پھیلے گا نہیں, آج اللہ معافی دے امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ ڈیتھس ہیں. یہ ریکارڈ پہ ہیں نیشنل اسمبلی پہ, یہ ریکارڈ پہ ہیں نیشنل اسمبلی پہ یہ کہنے کے کہ ہم وہاں سے بلائیں گے. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی, یہ ہے ان کی کارکردگی. تعلیم پہ آ جائیں, تعلیم پہ ہم نے ہائیسٹ بجٹ دیا ہے, ہم نے ہائر ایجوکیشن پہ بھی بجٹ دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنی پاکستان اکنامک سروے میں پہلی دفعہ 60% سے ہماری لٹریسی ریٹ 2017 میں 58% ہو گئی. ایک جاہل اور ایک بیمار قوم کو یہ چاہتے تھے یہاں چھوڑ کے جائیں, کیونکہ ان کے اپنے بچے, ان کی بہویں, ان کے ماں باپ سب باہر جاتے ہیں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے خود ابھی بھی پٹیشنیں ڈال رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہسپتال اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان میں جائیں. جن ہسپتالوں میں یہ خود نہیں جانا چاہتے, یہ 22 کروڑ عوام کو جھونک کے گئے ہیں. اس سے بڑا سرٹیفیکیشن کیا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, یہ ہم پہ قرضے کیا چھوڑ کے گئے. ہمیں انہوں نے کہا جی موڈیز نے کہا انسٹیبلٹی آئی سی یو میں ہے, ہمیں آئی سی یو میں ملی. آج وہی سٹیبل ہے ہماری اکانومی, کووڈ کے باوجود سٹیبل ہے. انہوں نے ایکسپورٹرز کی $25 بلین سے ایکسپورٹ لی انہوں نے 2008 میں. انہوں نے جو کل پرسوں میرے آنریبل ممبر خرم جہانگیر صاحب یا کھڑے ہو کے, دستگیر صاحب یا کھڑے ہو کے ایک بہت بڑا لیکچر دے رہے تھے, میں نے ان کو ہر پروگرام میں پوچھا ہے کہ جو آپ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں, جب آپ کامرس منسٹر تھے 25 بلین پہ آپ نے لیا اور 21 بلین پہ ڈبویا ایکسپورٹس کو. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. جواب انہوں نے بعد میں دیا کہ وہ اس لیے تھا کیونکہ اسحاق ڈار نے پالیسیوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا ایکسچینج ریٹ کو مینج کر کے. وہ بھی اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں.
کہ انہوں نے فائنانس اور ایکسپورٹس کو نیچے کر دیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسپیکر صاحب $20 بلین کی چھوڑ کے گئے. $2.5 بلین کا ان کو ملا 2008 میں. انہوں نے قرضہ 20 بلین تک صرف کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا. ہم نے پہلے ہم نے اس کو 13 بلین پہ لائے, پھر ہم اس کو 8 بلین پہ لائے. آج کووڈ کے بیچ میں بھی قرضہ جو ہے صرف 3 بلین کا ہے. اٹ از این ریمارکیبل اچیومنٹ کہ ہم نے ان کے 17 بلین کے قرضے کو, ٹریڈ ڈیفیسٹ کو 3 بلین میں ڈالا ہے. تو آپ بات کریں میرے ساتھ فگرز کی, میں آپ کو سورسز بھی دکھاتی ہوں. اس کے بعد پہلی دفعہ 10 سال میں ہر دفعہ انہوں نے پرائمری ڈیفیسٹ کی. 10 سال میں پہلی دفعہ کووڈ کے باوجود we have a primary surplus available right now. اس کے بعد آپ ایف ڈی آر کی بات کریں, 25 لاکھ ٹیکس پیئر ہم نے ایڈ کیا, 17% ریونیو ہم نے ایڈ کیا. اور ان کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ یہ جو نواز شریف کا پاکستان تھا, نواز شریف صاحب نے اسی نیشنل اسمبلی میں انہوں نے رپورٹ کی, 20 دورے کیے پرسنل لنڈن میں. زرداری صاحب نے 48 دورے کیے لنڈن میں. 4 ارب نے ایک نے خرچہ غریبوں کا, 1.5 ارب ایک نے خرچہ غریبوں کا ذاتی دوروں پہ. یہ ہے نیا پاکستان کے ہمارے پرائم منسٹر نے ایک ذاتی دورہ کہیں نہیں کیا, ایک پیسہ جو ہے انہوں نے کہیں نہیں لگایا ان کا. اور سب سے بڑی بات, پاکستان کا منہ, پاکستان پہ دھبا لگایا, FATF آیا. پہلے زرداری صاحب کی حکومت نے پاکستان کو بلیک لسٹ کروایا, اس کے بعد یہ آئے انہوں نے گرے لسٹ کروایا. اور آپ کو پتہ ہے کیوں کروایا؟ 2 وجوہات تھی. FATF کیا کہتا ہے؟ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیرر فائنانسنگ. اور آپ کے خیال میں انہوں نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کیوں نہیں بند کی؟ کیونکہ جب آپ نے چینی والے اور فالودے والے اور آپ نے ٹیٹیوں کے ذریعے سارے پیسے خود باہر بھجوانے ہوتے ہیں, تو آپ کیوں ٹیرر فائنانسنگ پہ ایکٹ بنائیں گے؟ APFG ایشیا پیسیفک کی گروپ کی رپورٹ ہے کہ 2012 سے لے کے 2017 تک منی لانڈرنگ پہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا, اینڈ وی ور اباؤٹ ٹو بی بلیک لسٹڈ. پھر ہم اس میں سے نکلے, ہم نے 5 مہینے 6 مہینے کام کیا, پاکستان نے بلیک لسٹ سے بچایا, اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ ہم اس کو گرے لسٹ میں بھی نکالیں گے. تو یہ ہے نواز شریف اور زرداری کا پاکستان, جس میں انہوں نے کالے دھبے لگائے پاکستان پہ. اور یہ ہے ہمارا پاکستان کہ ہم نے آ کے پاکستان کو اس بحث پہ پہنچایا ہے کہ اب لوگ ہمیں ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. دوسری بات انہوں نے جیسے کہی, احساس پروگرام سب سے بڑا, ورلڈ بینک نے ہر بندے نے ایکنالج کیا کہ 150 بلین کا احساس پروگرام غریبوں کے لیے کہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز میں اس کی مثال نہیں ہے, انڈیا میں بھی نہیں ہے. یہ نواز شریف کا اور زرداری کا پاکستان میں آپ کو بتاتی ہوں. ان میں سے 8 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ملا جنہوں نے غریبوں کا پیٹ کھا کے, افسروں نے اپنی بیویوں کے نام سب کچھ لیا ہوا تھا, وہ ٹی وی پہ آیا, اب سب کے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے. ابھی جو ہم نے ٹرانسفر کیا ہے وہ ٹرانسپیرنسی پہ نمبر 1 ہے. ایک بندے کا مجھے بتا دیں کہ کوئی آیا ہو کہ کسی نے غلط لیا ہو. 8 لاکھ غریبوں کا انہوں نے حق مارا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوا؟ سندھ کو. 26 بلین سندھ کو ہم نے دیا, جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ وفاق ہمیں کچھ نہیں دیتا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کوئی نہیں آتا تھا. اس وقت فورن انویسٹمنٹ جو بھی حالات ہے 0.9 بلین سے 2.5 بلین ہوئی ہے. فورن انویسٹمنٹ ڈبل ہو گئی ہے. اور یہ وہ پاکستان ہے جس کو 2010 میں اور 2015 میں کہا گیا لاسٹ کنٹری ٹو وزٹ. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ اسپیکٹیٹر انڈیکس میں جنوری میں بیسٹ کنٹریز ٹو وزٹ میں یہ ہے نیا پاکستان. 2020 ورلڈ انڈیکس ابھی بھی دیکھ لیں جنوری کی, the number 1 country to visit پاکستان کے نام آئی. یہ ہے نیا پاکستان, یہ ہے نیا پاکستان جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور میں آپ کو ایک اس میں دکھاتی ہوں کہ یہ آیا, یہ ہے جی نواز شریف کا پاکستان. یہ نواز شریف کا پاکستان ہے. BBC
जितने भी वर्ल्ड जर्नल्स जितने हैं, उन्होंने लिखा कि जी ये 2017-18 की मैं पढ़ के आपको सुना रही हूं, पेंट हाउस पायरेट्स यानी डकैत हैं. हाउ द मेगा रिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान and his sons have plowed millions into London's swankiest addresses to amass a vast majority. 156 मुल्कों में ये गया, ये पाकिस्तान का इन्होंने हाल किया था. आज कोविड में ये कुछ नहीं कह सकते हमारे बजट को, क्योंकि ये आया है. ये कब आया? ये 17 जून को आया है, 6 दिन पहले. ये आया है सारे बजट्स देख के, सारी मईशतें देख के, कोविड के अंदर कि कोविड के अंदर कहां इन्वेस्ट करना चाहिए. और लिखा हुआ है, इसकी आप हेडिंग देख लें, 6 दिन पहले की मैं बात कर रही हूं. इन पाकिस्तान द आउटलुक हैज इंप्रूव्ड मार्केटली. बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है पाकिस्तान में सिंस द 2018 जनरल इलेक्शन विक्ट्री ऑफ इमरान खान. लिखा हुआ है, इन अ शॉर्ट पीरियड the country has seen notable improvements in business sentiment and macroeconomic policy. जाएं, पहले बीबीसी को करे सू, फिर फाइनेंशियल टाइम्स को करे सू, क्योंकि ये लोग तो नंबर्स पे जाते हैं. ये पिछले हफ्ते की खबर है और ये पिछले साल की खबर है. तो मेरे ऑनरेबल मेंबर्स, ये है डाकू डकैत, मैं नहीं कहती, ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है. दिस इज मेरे लफ्ज नहीं है, मैं पढ़ के सुना रही हूं. ये था पाकिस्तान 2017 का, जिसके ऊपर ब्लैक लिस्ट हुआ, ग्रे लिस्ट हुआ, कर्जों में गया, मूडी ने अनस्टेबल किया. और ये है नया पाकिस्तान जिसमें कह रहे हैं कि कोविड की बावजूद आप इससे सीखें, आप इसके एहसास प्रोग्राम को कॉपी करें, आप इसके 1 बिलियन ट्रीज को कॉपी करें. और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरे वो जो खुरम दस्तगीर साहब ने एक बड़ा एंड किया था, जिन्होंने 25 बिलियन से 22 बिलियन कर दी थी हमारी, माशाल्लाह मेहनत लगा के कर दी थी एक्सपोर्ट. उन्होंने कहा जी आखिर में मैं कहूँगा कि इनकी हुकूमत है कि झूठ बुलाओ, डंग टपाओ, फलाना कराओ. तो मैं भी कहूँगी, क्योंकि इन्होंने इदारों का बेड़ा गर्क किया. इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान स्टील मिल और पीआईए, जिसमें आपको पता ने सेनेट में बैठ के कहा कि हमने जो आपने निकाले हैं पायलट जिनकी जाली डिग्रियां थी, उनको रीइंस्टेट किया जाए. ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है. ये इन्होंने किस मेरिट को वहां रखा? जाली डिग्रियों वाले पायलट्स को कहा कि आप बेरोजगारी कर रहे हैं, आप उनको रीइंस्टेट करें. क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हायर किए हुए, आपको याद होगा शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा. उन्होंने कहा था कि पीआईए ले लो, पाकिस्तान स्टील मिल में मुफ्ती दे दूंगा. ये उनका रिकॉर्ड है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का कि पीआईए ले लो, बाय 1 गेट 1 फ्री, जैसे कि कोई टूथपेस्ट है हमारे एसेट्स, जैसे ये कोई बिकाऊ माल है. तो मैं आज खुरम दस्तगीर साहब से इंस्पायर होकर मैं भी उनको जवाब दूंगी. मैं कहूंगी कि आपने हमें कहा कि जी झूठ बुलाओ और डंग टपाओ. आपकी फिलॉसफी ये है, गरीब को खाओ, माल बनाओ, इदारे गिराओ और करप्शन बढ़ाओ. लेकिन आई एम सॉरी टू से, जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान है वो चला गया. जो नया पाकिस्तान है वो इस कोविड को भी फेस कर रहा है, उसकी आ गई है, उसकी 2020 में आ गई है कि इट इज द कंट्री ऑफ द फ्यूचर. ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये है तस्वीर और उसके साथ हेडिंग उसकी. और इंशाल्लाह हम इस कोविड-19 से निकलेंगे और पाकिस्तान रीजनल नहीं, इंशाल्लाह इंटरनेशनल कुव्वत, डेवलप्ड कंट्री बन के निकलेगा. बहुत शुक्रिया जी. जी मोहतरमा हिना रबानी खर साहबा. Thank you, Mr. Speaker.